صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم بصائر من ربكم ومن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا علیکم بحفیظ صدق اللہ العظیم۔ پیارے مسلمان بھائیو، محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آنکھیں کھول دینے والی سمجھداری کی باتیں، عبرت کی باتیں آپ حضرات تک پہنچ چکی، یعنی قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اس زمانے میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تک پہنچ چکی، اب وہ چیزیں ہم تک بھی پہنچ چکی۔ دیکھ کر چلو گے تو اپنا فائدہ، اندھے بن کر چلو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ دین کی محفلوں میں صحیح نیت لے کر بیٹھے، عمل کی نیت سے سنیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ توفیق بھی مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دو طرح کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، صحابہ اکرام جو توجہ سے باتوں کو سنتے عمل کی نیت سے وہ عمل بھی کرتے تھے اور انہوں نے بات کو لیا، وہ کامیاب انسان بن گئے، امت کے ستارے ہیں۔ اور جن منافقوں کے دلوں میں کھوٹ تھا، نیت سچی نہیں تھی ان کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بھی وہ محروم کھڑے ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، اپنا ذہن دینی اور اسلامی بنائیں، طلب اپنے اندر پیدا کریں، کبھی کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ بول دیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جس نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے، وہ نعمت جو ہے چھنتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان ہونے پر اگر خوش نہیں رہو گے، یہ غیروں کی شان اور اس حکومت کو دیکھ کر کے آپ لوگ اللہ نہ کرے کہیں متاثر ہو جائیں اور اپنا آپ کو یہ سمجھ لیں کہ جو ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جہان اللہ کا ہے۔ چلو آپ سوچتے ہوگے کہ انہوں نے ہم کو گھیر لیا، انہوں نے ہم کو غیروں نے گھیرا بندی کر لی ہماری، ہم تو بچے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیو، ان کی گھیرا بندی اللہ نے کر رکھی ہے، انہوں نے گھیرا بندی کر رکھی ہے۔ اللہ بچانا چاہیں گے بچا لیں گے، اور کوئی آزمائش آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آزمائش کے تو ہم لائق نہیں ہے، مانگو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنا ہے ہمیں آزمائشوں سے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھیرا بندی جو ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا۔ اب مثال کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلم گھیر لیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے پنجے سے ابھی بچ نہیں سکتا، اللہ چاہیں گے تو بچا لیں گے، اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت لکھی ہے تو وہ نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی گھیرا بندی سے غیر لوگ بچا یہ نہیں ہو سکتا۔ توبہ کر لیں، اسلام میں آ جائیں الگ بات ہے، باقی گھیرا بندی ان کی زیادہ سخت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب گھیرا بندی کی تھی گھیرا میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے، ڈرتے نہیں آپ، ڈرتے نہیں ہیں آپ کی گھیرا بندی ہو چکی ہے، کیا حالات بن رہے ہیں، آپ کیسے بیٹھے آرام سے سکون سے، آپ ڈر نہیں رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ہے میں کیسے ڈروں، تم مجھے ان مشرک جو تم نے جن معبودوں کو تم نے شریک کیا ہے، تم ان سے مجھے ڈرا رہے ہو، تم خود اللہ سے نہیں ڈرتے، تم خود اللہ سے نہیں ڈر رہے، مجھے تم ان پتھر کے ٹکڑوں سے ڈرا رہے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم تو خود ڈرتے نہیں ہو، ڈرنے کا مقام تمہارے لیے زیادہ، تم ڈرو اللہ سے۔ ہاں، رب بچانے پر آئے گا تو مجھے بچا لے گا تمہارے ہاتھوں سے، اور اگر موتی لکھی ہے اس کہانی تو کوئی بات نہیں۔ رب کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام ہر طریقے پر تیار ہو چکے تھے۔ پیارے بھائیوں،
یہ بنیادی جو غلطی ہے نا کہاں سے پیدا ہو رہی ہے, کہاں سے چل رہی ہے؟ وہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی جڑ. یہ جڑ تو کٹ نہیں رہی, اب اوپر سے شاخوں کو کاٹ دو پھر جڑ میں سے جو ہے پھر فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھو جو ہے آپ بھی سوچو, بے ایمانی اچھی چیز ہے کہ ایمانداری؟ فیصلہ کرو, آپ اندر سے پوچھو, میری بات نہ سنو, میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں, آپ خود فیصلہ لو. نماز چھوڑنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ خود فیصلہ لو اس چیز کا. کیا سمجھا ہے آپ تک؟ آج تک اتنے دین کی باتیں آپ نے سنی, اتنے زمانوں کے بعد آپ نے کیا سمجھا ہے اس سے؟ خود سوچیں پیارے بھائیوں. آخر کر لو, بس بہت ہو گیا, آخر کر لو, اپنے برائیوں کا آخر کر لو, بہت ہو گیا. جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ خود آپ فیصلہ لے لو یار. پھر جس چیز کو آپ کا دل اندر سے کہہ رہا, آپ کیوں نہیں مان رہے دل کی بات کو؟ کیوں نہیں مان رہے؟ جتنے لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں سب کوالٹی کے لوگ ہیں اس میں, بے نمازی بھی, نمازی بھی, بے ایمان بھی چلے گئے, بہت سارے ایماندار بھی چلے گئے دنیا سے. بے ایمانوں کا فائدہ کیا, ایمانداروں کا نقصان کیا, بلکہ فائدہ بہت بڑا ایمانداروں کا. نمازوں کی پابندی کرنے والے بھی چلے گئے, کیا نقصان ہوا, فائدہ ان کا بہت بڑا ہوا. اللہ راضی, ہمیشہ کا سکون حاصل. تو پیارے بھائیوں خود سوچو, 24 گھنٹے گزشتہ کل ہم موت سے 24 گھنٹے دور تھے, گزرے ہوئے کل اسی وقت, اور آج کے اسی ٹائم ہم بالمقابل کل کے 24 گھنٹے موت کے اور قریب آ چکے ہیں. مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے, ایام عمر کا تذہب, تیری عمر کے دن جا رہے ہیں, وجمیع السعی کا یکتب, تیری تمام پرکوشش سے لکھی جا رہی ہیں. ثم شہید علیہ کا ملکا, پھر تیرے ہی خلاف تیرے جسم میں سے گواہ کھڑے ہو جائیں گے, تیرے ہاتھ پیر تیرے خلاف گواہی دے دیں گے. فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَحْرَبُ, پھر تو کہاں کہاں بھاگے گا؟ بھاگنے کی کوئی جگہ, کوئی راستہ تیرے لیے نہیں ہوگا, بھاگ نہیں سکتا. پیارے بھائیوں ایک گھڑی وہ بھی ہوگی جو موت کا دن ہوگا ہمارے لیے. آخری پیغام جو شمار کیے جاتے ہیں آخری وہی, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, اور ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو تم لوگوں ایک ایسے دن سے جس دن تم اللہ کی طرف روانہ ہوگے, اس دن سے ڈرو. پیارے بھائیوں اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے روانہ ہوئے تو کیا موت ہمارے لیے تحفہ بنے گی یا آفت اور مصیبت بنے گی ہمارے لیے؟ ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے, حضور کا فرمان ہے, تحفۃ الموت الموت. لیکن وہ تحفہ بنا کے رکھو تبھی تو, ورنہ اس سے بڑا حادثہ, اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے, موت سے پہلے کے جو بھی حادثات ہوتے ہیں, آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے, علاج کرا کے گھر آ جاتا ہے, لیکن موت ایسا حادثہ پڑھ کر دنیا میں نہیں آؤ گے بھائی, نہیں آؤ گے. پھر سوچیں گے جب جان نکل گئی ہے, میں نے تو بے ایمانیاں کری ہیں, میں نے تو نمازیں چھوڑی ہیں, میں نے پڑوسیوں کو ستایا ہے, میں نے تو کیا کیا غداریاں کری ہیں. پوری زندگی کی اسکرین چل رہی ہوگی, کیا کیا کرنا تھا, کیا کیا کر لیا. بھائی کیا ہو چکا, کیا ہو رہا ہے, کیا اب ہونے کے لیے تیار ہے. بہت کچھ ہو چکا, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور بہت کچھ ہونے کے لیے اب تیار ہے. بس ہم تو اتنا سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہو یہ چکا, جتنے زندہ لوگ تھے پچھلے زمانے کے سارے دنیا سے چلے گئے, مردوں کی فہرست میں ان کا نام آ گیا. ہم ابھی زندوں کی فہرست میں ہیں, ہمارا نام کبھی بھی لکھا جا سکتا ہے اس مردوں کی فہرست میں. یہ ہو رہا ہے, زندوں کا نام مردوں کی فہرست میں جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے اس وقت, اور بھی بہت کچھ ہوگا آنے والے وقت میں. ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. کسی شاعر کا فرمان ہے, سمن قضت تلک السنون واہلھا, صدیاں گزر گئی, صدیوں میں زندگی گزارنے والے بھی گزر گئے. نہ وہ صدیاں نظر آتی, نہ صدیوں میں زندگی گزارنے والے نظر آتے. اب تو ایسا لگتا ہے فکانہ ہو وکانہ محرام, وہ زندگی بھی خواب تھی اور زندگی گزارنے والے بھی خواب تھے. اب تو قبروں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, یہ قبریں ہیں. ایک مرتبہ موٹر سائیکل بناتے ہیں جن دکانوں پر, ان پر میں وہاں گیا تو موٹر سائیکل میں کام کرانے کے لیے, تو کچھ بچے وہاں نوجوان, میں نے سب کو تھوڑی دیر روک دیا, بھائی 2-4 منٹ یہ کام چھوڑ کر کے ادھر ہو تھوڑا سا, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں نے کہا بھائی نماز کون کون پڑھتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ بھائی, نماز کون کون پڑھتے ہیں. کچھ لوگ, کچھ بچوں نے کہا نماز پڑھتے ہیں, کچھ نے کہا کون نہیں پڑھتے. کسی سستی ہو رہی ہے.
ایک جوان لڑکا بولا کہ جی میں تو نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اگر مجھے کسی کام جہاں پر میں کام کروں اگر ٹوک دیا نا مجھے کسی نے نماز کے بارے میں کام چھوڑ دوں گا۔ نماز کے بارے میں ٹوک رہے ہو، نماز اذان ہوتے ہی میں کام چھوڑ دوں گا، سمجھے، میں نماز پڑھوں گا۔ اور مجھ سے اگر یہ کہہ دیا کہ جی بہت ٹائم لگا دیا، بھائی آرام سے نماز پڑھوں گا سکون سے، تو جو ہے مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ سمجھداری تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تقریباً 17-18 سال کی عمر ہوگی اس بچے کی۔ تو وہ بولا کہ میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں فلمیں دیکھتے، خوب آوارہ گردی کرتے، خوب جو جی آتا وہ کرتے تھے، ہم خوب بدماشیاں کری، نمازوں کے پاس نہیں گئے کبھی ہم۔ زندگی گزر رہی تھی اسی طرح۔ وہ میرا دوست ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا۔ میرے ایک دن یاد آیا کہ وہ دوست تو اب نہیں ملے گا، لیکن میں اس کی قبر پہ جا کر کے کچھ کل کلام جو کچھ میرے یاد ہے وہ پڑھ کے چلا آتا۔ کوئی نہیں یار، دوست تو تھا وہ، چاہے جیسا بھی تھا، چلو جا کر کے کچھ کل کلام پڑھ دیتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ جب میں اس قبر کے پاس کھڑا ہوا، ایک ایسی فکر اور ایسی سوچ اور ایسی دہشت سی تاری ہوئی کم کہ یہ فلم دیکھتا تھا میں بھی دیکھتا تھا، یہ نمازیں چھوڑتا تھا میں بھی چھوڑتا تھا، خوب بدماشیاں کری، یہ بھی کرتا تھا میں بھی کرتا تھا، میرے اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ تو چلا گیا، میرے لیے ابھی موقع ہے، میں نماز کی پابندی کر سکتا ہوں۔ جانے والے چلے گئے بھائی، آپ ان کو قبروں کی شکلوں میں دیکھ لو جا کر کے، کتنے جوان تھے کتنے بوڑھے تھے، کتنے رشتہ دار بستی محلے والے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، کچھ اچھے کام کر لے، عمر کو غنیمت سمجھ لے، زام اشتر کے بان برائے فلاں نمان، اس سے پہلے کر لے کہ آواز لگا دی جائے کہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا، آواز لگا دی جائے کہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بھائی مالکوں نے جو دوسروں کا اعلان سنا ہے، ایک دن اپنا بھی اعلان ہو جائے گا، کیسا منظر ہوگا، خدا کی قسم سوچ کر تو دیکھو، بخار کی رات کاٹے نہیں کرتی، کیسے کٹیں گی وہ قبر کی راتیں۔ اللہ ناراض ہے تو کیا سوچ رہے ہو آپ؟ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے اللہ کی رضا کے بغیر؟ اللہ ناراض ہے، آپ جنت میں سکون دیکھ لو گے، قبر میں سکون دیکھ لو گے، خواب ہے خواب آپ کا یہ۔ اللہ اگر ناراض ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ آپ سکون دیکھ لو مرنے کے بعد، اصل مصیبت اور آفت تو آپ دیکھو گے مرنے کے بعد۔ پیارے بھائیو سوچ لو، اصل برائی کی جڑ یہ دنیا کی جو محبت ہے، حلال روزی کمانا دنیا کی محبت نہیں ہے بھائی، یہ تو صحابہ کرام نے تجارت کی اور بعد کے لوگوں نے کی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کرو۔ بلکہ نوجوان جو خالی میں بیٹھتی ہے آپ پڑھو ان کو، خالی میں چھوڑو ان کو، ورنہ جو سکتے ہیں شراب میں دنیا بھر کی ڈکیتی چوریوں میں پھنس جائیں گے یہ لوگ۔ ایسا مت کرو، ان کو خالی نہ چھوڑو۔ جو مکہ میں پڑھنے کے لائق ہے مکہ میں پڑھاؤ، جو بڑے ہو گئے ان سے بھی کہو تھوڑا بہت ٹائم 8 گھنٹہ 15 منٹ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر تو بھی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ اور کاروبار پہ لگاؤ ان لوگوں کے بچوں کو، خالی نہ چھوڑو بھائیوں، ورنہ بربادی ہے۔ جب یہ دین کی قدر نہ کریں گے تمہاری عزت کریں گے، خواب ہے تمہارا، یہ خواب ہے جو دین کی بات کی قدر نہ کرے، نبی کے طریقے کو جو نہ مانے، اور وہ ڈائریکٹ تمہاری عزت کر لے گا، ہاں وقتی طور پر کر سکتا ہے کچھ دن، لیکن ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو بدتمیزی پر اتر جائے گا، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کے قانون کا احترام نہیں ہے وہ کس کی عزت کر سکتا ہے؟ وہ عزت بناوٹی عزت ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے وہ۔ پیارے بھائیوں دیکھو، آپ سوچو گے کہ یار ایک دم سے ایماندار بنانا چاہتے ہو ہم کو۔ ایک مرتبہ کچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ بھائی یہ بہت بھیانک فتنوں کا دور چل رہا ہے اور یوٹیوب وغیرہ پر بہت گمراہی کی باتیں اور کسی کی باتیں تقریروں کی چل رہی ہیں، تو سیدھے لوگوں نے بہت سارے بیانات ڈال دیے اور وہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مثال کے طور پر تم کو 1 کروڑ روپے کا بیگ کہیں پڑا ہوا مل جائے، ٹھیک، کوئی بھولنے والا آ جائے اور پہچان بھی بتا دے، آپ کو یقین آ جائے اسی کا ہی ہو جائے، میں نے کہا بتا دو گے چھپا لو گے؟ اپنے دل سے اندر سے پوچھو، چھپا لو گے یا بتا دو گے؟ اگر چھپا لو گے فتنوں سے متاثر ہو یا تم لوگ بے ایمان اندر سے، اللہ اس بے ایمانی کو جانتا ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان کہاں تک پہنچتا ہے؟ بس کسی کا 100 روپے کا اعلان ہوتا ہے، 10 روپے کا اعلان ہوتا ہے، 500 کا ہو جائے گا، 2000 کا ہو جائے گا، لاکھ روپے پا گئے تو چپکے سے رکھ لیے، بہت دن کے لیے کام چل گیا۔ پیارے بھائی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر تمہارا ذہن متاثر ہے اس بے ایمانی سے، تمہارا
کروں گا، انشاءاللہ نوبت آئے گی نہیں، ویسے آئے گی نہیں انشاءاللہ، پکے متدین انسان۔ اچھا چلو آپ کہو گے ایک دم ایماندار کیسے بن جائے؟ ارے نیت تو کرو نا، دیکھو دین اللہ سے سچی نیت سے مانگو گے، اللہ نہ دے ایسا نہیں ہوگا، ضرور دے گا آپ کو، دل سے آپ تقوی کی زندگی مانگو، دل سے آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مانگو، بھائی نہ ملے ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ دین کو ضرور دیتا ہے جو بندہ سچی قلب کے ساتھ دین کو مانتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز مانگے تو ضرور نہیں اللہ دے دیں گے، مسئلے ہم دیکھیں گے کس چیز میں بہتری ہے، اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، دینا یا نہ دینا، اللہ حالات دیکھیں گے، مسئلے ہم دیکھیں گے۔ تو جو ہے بھائیوں آج سوچ لو، ہم نے 3 چیزوں سے بڑھ کر ان 7-8 چیزوں کو بڑھ کر مان لیا، قرآن کا یہ فیصلہ طے ہے، جو ان 3 چیزوں سے بڑھ کر کسی کو مانے گا وہ فتنوں سے متاثر ہو کر کے گمراہی میں ڈوبے گا، برباد ہے وہ، برباد ہے وہ، برباد ہے وہ۔ کیوں بڑھ کر مانا؟ ان 3 چیزوں سے بڑھ کر کسی چیز کو مت سمجھ لینا، اگر آپ نے دل میں جگہ دے دی ان 3 چیزوں سے بڑھ کر کسی بھی چیز کو تو برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سنو دھیان سے، 10ویں پارے کی آیت ہے، قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہاری اولاد، وازواجکم تمہاری بیویاں، گنتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ کن کن کا نام لیا جا رہا ہے، وازواجکم تمہاری بیویاں، واشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، ومال اقترفتموہا وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، وتجارتکم تخشون کسادہا وہ لمبی لمبی تجارتیں جن کے گھٹنے سے تم ڈر رہے ہو، ومساکن ترضونہا بہترین بلڈنگ مکان جن کو تم پسند کر رہے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تم کو یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ، وہ 3 چیزیں کیا ہے پھر؟ اللہ، اللہ کی ذات اور دین، ان 3 چیزوں کو 1 نمبر پر جو بندہ دل میں نہ رکھے، ان 7-8 چیزیں جن کا نام لیا گیا ہے ان میں سے کسی چیز کی محبت کا غلبہ آ جائے دل کے اوپر اور اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، بھائی برباد ہو، برباد ہو۔ اچھا اس کے آثار کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حرام ہو کے حلال ہو، ہائی دولت ہو، یا رب راضی ہوگا اس کام سے یا ناراض ہوگا، یہ تو دنیا کی محبت ہے نا۔ حق بول کر کے حق کے خلاف بولے، چاہ باطل کی سپورٹ میں بولے، حق بولے یا باطل کی سپورٹ میں بولے، کچھ بھی بولے، بس اندھے دھند عزت، اندھے دھند دولت، بھائی اندھے دھند دولتوں کی چاہت، اندھے دھند جو ہے یہ عزتوں کی چاہت کی برباد کر دے گی آپ کو۔ حق اور سچ بولیں گے، خون سے ہی چلیں گے، اصل مقصد ٹارگیٹ ہمارا اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کوئی عزت دے گا تو دے دے گا، نہیں دے گا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کی، ہمارا رب کا فیصلہ اترے گا عزت اور ذلت کا، تو رب اتارے گا اس فیصلے کو، ہم خود نہیں گا، ہم لوگوں سے یوں کہتے پھر آپ ہماری عزت کر لو، پاگل کیا ہم یوں کہتے پھر دوسروں سے جو ہے ہماری عزت کر لو، یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ کوئی نہیں، بس صرف اور صرف آپ یہ توجہ دو، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کوئی اللہ کے حکم سے میرا کوئی عمل، میرا کوئی بھول تو نہیں دکھا رہا ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی کی زد میں نہ جاؤں، میں برباد نہ ہو جاؤں کہیں۔ تو بھائیو اس چیز کا خیال رکھو۔ اب ایک بھائی ایک دم سے تو آدمی ایماندار نہیں بنتا، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے تو دعا کرے کہ اللہ مجھے ایماندار بنا دے، اور دیکھو لاسٹ درجہ ایمان کا، کم سے کم اس کو تو ختم مت ہو جانے دینا، وہ ختم ہو گیا نا لاسٹ درجہ ایمان کا، پھر تو اس سے نیچے ایک دم سے ڈوب جاؤ۔ لاسٹ درجہ ایمان کا جس کو قرآن حدیث نے غلط کہہ دیا، آپ اس کو دل سے تو کم سے کم غلط مانو گے، جب تک وہ برائی نہیں چھوٹ رہی تو چھوڑنے کی کوشش کرتے رہو گے، کرتے رہو گے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے موت، اس لیے کوشش کرتے رہو، موت تیاری کرتے رہو، اس چیز کی بھائی اچھائی پر آنا ہے، جس کو اللہ نے برا کہا ہے وہ چیز ہمیں چھوڑنی ہے، سمجھے؟ اور جو ہے دیکھو یہ بہت بھیانک فتنوں کا زمانہ ہے، کفر سستا ہو چکا ہے، کفر سستا ہو چکا ہے اور خرابیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں۔ ایک پروگرام میں یہاں تو خیر نعت بہت اچھی پڑھی ہے ماشاءاللہ، بالکل شریعت کے دائرے میں تھی، ورنہ کچھ نعتوں کے نام پر میں کچھ بہت غلط چیزیں ایسی چل پڑی ہیں عوام میں، بہت زیادہ ہی علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ نشاندہی کریں ان کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اس پر آج کی تاریخ میں کام کر لے، ساری نعت کی کتابیں جتنی بھی ہیں سب کو سامنے رکھے، پھر سب میں کہا چھانٹ کرے قرآن حدیث سے داری میں کیا کیا باتیں بولی جا رہی ہیں، تو کل کا
بعد جو ہے پروگرام کا اس میں جو ہے یہ الفاظ بولے کہ ہم مدینے کا سفر اس میں ذکر تھا، جب ہم تھک جائیں گے، پیر ہمارے تھک جائیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم مدینے پہنچیں گے سجدہ کرنے کی تو نوبت آئے گی کہاں، پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مزار شریف کو دیکھ کر کے پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ کیا سجدے کی اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا سجدہ کرنے کی اجازت صرف اللہ کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ نہیں کسی کو؟ خدا کے بندے ہو، یہ بہت بھدے بول رہے ہیں، ایسے جو شکر بولے جو الفاظ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعا اللہ کی ذات سے کی جاتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ سے مانگنا سکھایا ہے یا جو ہے اپنی ذات سے مانگنا سکھایا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک ہے؟ قرآن کریم اس کا انکار کرتا ہے کہ جو ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے نفع نقصان کے مالک کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، نفع نقصان کا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں اختیار ہے سارا۔ جنہیں جمشید نے الفاظ بولے ہیں اور ان کو لوگ دور بناتے ہیں، پیارے بھائیوں کتنے خطرناک بولے ہیں، کچھ ہوش میں آؤ، سمجھو یہ الفاظ کیا ہے، اردو کی نعت ہے، وہ سمجھتے ہیں مطلب کیا اس کا۔ بگڑی بنا دے میرے طیبہ کے والی، طیبہ کے والی مدینہ طیبہ کے والی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بگڑی بنا دے میری طیبہ کے والی۔ نبی سے مجھے دعا کری جا رہی ہے کہ میں پریشان ہوں، بگڑ گئی میری، اے نبی میری بنا دو، بگڑی بنا دے میری طیبہ کے والی۔ نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، مطلب اتنی نرالی کہ اللہ کی صفات میں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس صفات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ اللہ رحمان ہے، انسان کے اندر اللہ نے رحم و کرم رکھا ہے۔ اللہ صحیح ہے، انسان کے اندر اللہ نے سخاوت رکھی ہے، یقیناً اللہ نے سخاوت رکھی ہے انسان کے اندر۔ اللہ خالق ہے، انسان کے اندر ذرہ برابر بھی صفت خالق کو ہونے کی نہیں مان سکتے آپ۔ اللہ معبود ہے، معبود ہونے کی ذرہ برابر صفت نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی صحابی، نہ کسی عالم کے لیے، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ کسی ذات کے لیے آپ اپناؤ گے تو شرک کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو دھکیل دے گی وہ چیز۔ تو بلی بناتے میرے طیبہ کے والے نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، بھائی بلی تو اللہ بناتے ہیں۔ ابو طالب کے پیچھے بہت کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اپنے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے بلی بنانے کا تو ابو طالب کو ہدایت ہی دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چاہت بہت تھی حضور کو کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائے، لیکن نہیں چلی بات بھائی۔ تو پیارے بھائیو، ایک نعت اور چلی ہے، اس کو نعت بولتے ہیں، اس میں دو چار الفاظ ہیں نعت کے، تو جو ہے بہت چلی ہے، بہت چلی ہے۔ اب تو حضرت فضل احمد ناصری نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی تھی کچھ، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے یہ کہہ دیا ہمارے دادا جان گلا شکوہ کرنے والے انسان نہیں تھے، وہ تو بہت صبر اور شکر کرنے والے انسان تھے۔ یہ نعت جو ہمارے دادا کے نام سے یعنی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چل رہی ہے، یہ ہمارے دادا جان کی نہیں ہے۔ فضل احمد ناصری کے چینل پہ جو دارالعلوم دیوبند میں جو رہتے ہیں وہ کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہو، بڑے ادارے سے کسی چھوٹے ادارے کے شیخ الحدیث ہو، تو جو ہے انہوں نے وضاحت کری اس کی نعت کے۔ تو اس میں شروع میں جو لفظ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا بیان لے لو۔ قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے غیر مسلموں کی، کافروں کی، مشرکوں کی جب کشتیاں سمندر میں پھنس جاتی ہیں لہروں میں، تو یکسر ہو کر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے دین کو اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو پکارتے ہیں وہ۔ مطلب کشتی بھنور میں پھنسے تو کافر تو اللہ کو پکار رہے ہیں کہ بھائی مورتیاں نہیں سنتی یہاں پر سمندر میں، صرف اللہ کی ذات سنتی ہے، اللہ کے یکسر ہو کر اللہ کو پکارو۔ اور یہاں پر جو ہے یہ گلے شکوے کے جو الفاظ ہیں، کسی سے پوچھو قاری صاحب نے کبھی یہ نعت پڑھی؟ نہیں، قاری صاحب نے تو نہیں پڑھی، تکیے کے نیچے رکھی ہوئی۔ میں نے کہا کوئی لڑ گیا تو یہ یہودی فطین سازش کے تحت یہ یہودی کہاں تک پہنچ رہے ہیں بھائی، چوکن نہ رہو۔ بڑے عالموں کے پیچھے رہ جاتے ہیں یہودی، ذہن سازی کرتے ہیں ان کی۔ بڑے علماء کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی باتوں سے ہم متاثر ہو جائیں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ چال بازی کہل جائے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کری ہے انہوں نے، لیکن اس سازش سے بروقت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے یہودی سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، جان سے مارنے کی سازش کی ہے جو ہے بعض مواقع پہ یہودیوں نے۔ ہمارے بارے میں سازشیں نہیں کریں گے یہ لوگ، علماء کے بڑے بڑے عالموں کے بارے میں سازش نہیں کریں گے یہ لوگ، بڑے فطین لوگ ہیں۔ اسلام کا سب سے ون نمبر دشمن ان یہودیوں کو کہا قرآن میں،
ہٹلر ظالم تھا، یقیناً ظالم تھا. ہٹلر کا ایک قول ہے کہ میں نے جس سازش کا پردہ اٹھا کر دیکھا ہے، میں نے اس کے پیچھے گندے یہودی کو پایا ہے. ہر اس فتنے کے پیچھے میں نے گندے یہودی کو پایا ہے. ہاں، یہ ہٹلر کا قول ہے، وہ ظالم انسان، ظالم تھا ایک بہت بڑا. وہ تک یہ کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، جس سازش کے پردے کو میں نے اٹھا کر دیکھا، ہر سازش کے پیچھے جو ہے ان یہودیوں کا ہاتھ نکلا ہے. اتنے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ، اور ہمیں ہوش نہیں ہے اس نعت کے اندر، جس کو نعت کہتے ہیں، جبکہ یہ دعائی الفاظ ہیں. پریشانی میں پھنس گئے حضور، ہمارے دکھے دلوں کا پیام لے لو. پریشانی میں ہے، کشتی ٹوٹ گئی، ہوا بہت تیز ہے، کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈوب جائیں گے نبی. یار جب ایسی حالت میں کوئی پھنسے پریشانی کے عالم میں، اللہ کی ذات کو پکارنا سکھایا ہے حضور نے، اپنے رب کو پکارنا سکھایا ہے. یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور ڈائریکٹ ہماری بات کو سن رہے ہیں یہاں سے کیا؟ یا اللہ کی ذات سن رہی ہے ہماری باتوں کو؟ ایسے ہی وہ کہتے ہیں آقا بلائیں گے، مدینہ بلائیں گے، بجلی بھی بنائیں گے. یا تو اللہ سے دعا کرنے والا تجھے حج کی تو اللہ ہمیں حج کی توفیق دے پہلے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانے کی توفیق دے. یہ طریقہ ہے، طریقے سے چلو، ٹیڑھے نہ چلو. یہ بہت الٹا سیدھا ہو چکا ہے. بہت کام کی ضرورت ہے اس وقت. اگر علماء کرام نے مزید خاموشی اختیار کی، وہ دن دور نہیں، گروہ کے گروہ اسلام سے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت محنت کی ضرورت ہے اس وقت. عوام بہت خراب ہو چکی ہے. امام حضرات جو کرنا ہو جائے، ان کے پاس جا کر کے ان کے پاس محنتیں کریں، ورنہ جو ہے بھائی، اگر دین کی سمجھ ان کے پاس نہ رہی، خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، صبح ایمان شام کو کفر، شام کو ایمان، صبح کو کفر. یہ دور آئے گا، کبھی بھی شور ہو سکتا ہے یہ دور. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اذا ظہرت الفتن، جب فتنہ ظاہر ہو جائیں، اب البدع، یا دین میں نئی نئی باتیں فٹ ہونے لگ جائیں، وہ سبت اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ سے بڑھ کر انبیاء کو بھی توہین کرنے لگے. جب یہ تین کام ہو جائیں، حضور نے خاص طور سے علماء کو حکم فرمایا، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، اے علماء کرام کا طبقہ، ان کو چاہیے جو کچھ حق اور سچ ہے ظاہر کر دیں، ظاہر کر دیں. اگر یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. پھر آگے روایت ہے، فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. نہ فرض قبول نہ نفل قبول، سب کو ریجیکٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر ذمہ داری نہ ہوگی تو. موٹر سائیکل کا مستری اپنا کام کر رہا، کسان اپنا کسانی کر رہا، سب اپنا کام کر رہے ہیں. علماء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بابرکت کام دیا ہے، شریعت کے تحفظ. جب بھی کوئی بات غلط ہو، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، جس محفل میں غلط بیانی ہو اسی محفل میں روک تھام کر دو، ورنہ وہ مجمع لے کر کے اس بات کو پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلائے گا چاروں طرف. بربادی ہے، بہت بربادی ہے. دیکھو، جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک آپ زبان مت کھولو. دین کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو غلط کی سپورٹ کر کے دل میں سیاہ نقطہ اگر لگ گیا، بربادی مقدر ہو جائے گی بھائی، بربادی مقدر ہو جائے گی. کتاب الفتن کے دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. جس دل نے اس فتنے کی محبت دکھا دی، مکیدت فیہ عقدۃ سودا، تو رسول فتنہ والا قلوب کا حسیر عودن، جیسے چٹائی کی سنی ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، اس طرح فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. جس نے اس دل فتنے کی محبت دکھا دی تو اس پہ سیاہ نقطہ دل پر لگ جائے گا، اور جس نے اس فتنے کے خلاف بول دیا اس کے دل پر سفید نقطہ لگ جائے گا. وہ سفید نقطہ جس دل پر لگا ہے وہ حق و باطل کی پہچاننے کی صلاحیت اچھا رکھے گا، اور جس نے فتنے کی طرف جانے کی بول دیا اس پہ سیاہ نقطہ لگ گیا. اگر توبہ نہیں کی وہ سیاہ نقطہ چاروں طرف سے دل کو گھیرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ دل ایسا ہو جائے گا مرباب دم دھندلا مٹیالا، دھندلا مٹیالا کرکوز مجھے خیل اونھا پیالا، مٹیالا دھندلا اونھا پیالا. اب اس اونھے پیالے میں یوں ڈالو نیچے سے پھر نکل جائے، پھر یوں ڈالو پھر نکل جائے، وہ بات کو لے گا ہی نہیں. اس کا دین کیسا ہوگا؟ حضور نے فرما دیا، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، کسی اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھے گا. ہاں مگر کہ الا ما شرب من هواه،
یعنی خواہشات سے جو اس کو پلا دیا گیا. ہاں نفس نے کہہ دیا نماز پڑھ لے تو پڑھ لے, نفس نے کہہ دیا کہ حرام مت چھوڑ تو مت چھوڑ. یعنی یہ کیا بات ہوئی, ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے, دوسرا عمل اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے. اللہ کے ناراض والے ناراضگی کے اعمال نہ کرو بھائی. سوچ لو آج موقع ہے, فتنے بھیانک اٹھیں گے. ستکون فتنۃ ثم وقع عمیاء, ان قریب ایسے فتنے آئیں گے جو بہرے گونگے اندھے ہوں گے. وہ فتنے تو کیا بہرے گونگے اندھے ہوں گے, ایسے ایسے فتنے ہوں گے ان کے خلاف زبانیں گونگی ہو جائیں گی, آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, کان بہرے ہو جائیں گے ان کے خلاف سننے سے. ایسے ایسے فتنے اڑیں گے اس دنیا میں. من اشرف اللہ استشرف لہ, جنہوں نے ان فتنوں کو جھانک کر دیکھا وہ فتنے ان کو کھینچ لیں گے. کہاں جا رہا ہے نا رکوع لسانی فیہا کمقوع السیف. ان فتنوں میں اگر اس فتنے کی طرف جانے میں زبان چلائی تو ایسا ہے جیسے اس نے حق کے خلاف تلوار چلائی باطل کی سپورٹ میں. اگر اس نے اس فتنے کے خلاف زبان کھولی حق کی سپورٹ میں تو ایسا ہے جیسے تلوار چلائی اس نے حق کی حمایت میں باطل کے مقابلے پر. بھائیوں سوچو سمجھو ان باتوں کو, غور و فکر کرو. بہت حالات ایک جو ہے یہ بند ٹوٹ گیا گمراہی کا. ایک حدیث نے بدل گمراہی گویا کہ کہیں سے چل کر آ رہی تھی, بہت سیلاب کا سیلاب, گویا کہ ڈیم میں بند تھی گمراہی اور اس کا بند باندھ رکھا تھا. کس حدیث نے روک رکھا تھا, ادھر نہیں آنا ادھر نہیں آنا. اس حدیث نے بیل لگا رکھا تھا. جتنے بھی دنیا میں فیٹے بنے ہیں اس حدیث کے قانون کو پھلان کر رہے ہیں. اگر اس حدیث کے قانون کو نہ پھلانتے تو یہ گمراہی میں نہ ڈوبتے. گمراہی میں ڈوبنے کی وجہ ہی اس حدیث کو پھلاننا ہوا. اور ایک دعا قانون میں کچھ الفاظ ہے ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ قانون. دعا قانون میں پڑھتے تو ہمیں عہد کرتے ہیں روزانہ, لیکن ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے, عمل نہیں کرتے ہم ان پر. پیارے بھائیوں سوچو آج موقع ہے سمجھنے کا. موت سے پہلے وہ کون سی حدیث ہے جس نے گمراہی کے سیلاب کو روک رکھا ہے. اگر وہ حدیث سائڈ کر دی تو ایسا سیلاب آئے گا گمراہی کا, روکنے سے نہ عوام ہو گئی, اچھے لوگ رکھ پائیں گے, بہ جائیں گے سیلاب میں. وہ کیا تھے دیکھو, ہم دعا قانون پر عہد کرتے ہیں. دعا قانون والا پر عہد یہ ہے, جدا ہو جاتے ہیں ورنہ خلاؤ ورنہ تو چھوڑ دیتے ہیں. میں یخجرو کا ہر اس شخص کو اے اللہ جو تیرا قانون توڑے چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں اللہ جو تیرا قانون توڑے. خاندان سے کتنے اعلیٰ درجے کا ہو, یہاں تک کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی کوئی فرق, وہاں بھی استثناء نہیں کیس کری, اگر نبی کے خاندان کا بھی کوئی فرق اللہ کے قانون سے اگر ٹکرائے گا تو کیا ہم گھر گھر دیکھتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا کوئی خاندان کا کوئی فرق قانون سے ٹکرا رہا ہے. میں تو ایک جو ہے بالفرض ایک بات کہہ رہا ہوں, یہاں پر عام بات کہی ہے اس دعا قانون کے اندر. اگر کوئی بھی بندہ اللہ کے قانون سے ٹکر لے گا, حدیث کے خلاف بولے گا, قرآن کی غلط تشریح کرے گا, غلط تفسیریں کرے گا, ہم آ جائیں گے. غلط کر رہا ہے, ہم سے نہیں رکے گا. اپنے چہتوں کو بچائیں گے, سمجھائیں گے, اپنے رشتے داروں کو, ملنے جلنے والوں کو, کنبے والوں کو, شاگردوں کو, مختلفوں کو, جو بھی ہمیں سے ملے گا ہم اس کو روکیں گے. جب گھر میں آگ لگ
مشرق بنے ہیں اس دنیا میں، وہ یہ حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کائنات کا حکم ٹوٹے، خالق کائنات کا جہاں حکم ٹوٹے، وہاں کسی بھی کوالٹی کی فرما برداری نہیں کرنی آپ کو جہاں خالق کائنات کا حکم ٹوٹے۔ علماء کرام سمجھتے ہیں نکیرہ نفی کے تحت واقع ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، ہر کوالٹی کا وہ اطاعت کسی بھی مخلوق دو نکیرہ کسی بھی قسم کی فرما برداری کسی بھی مخلوق کی جہاں خالق کائنات کے حکم سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا پیٹرن عقیدہ ہے۔ جس نے کہا ہم اپنے شیخ اور بزرگ کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، الفاظ بدلو، یوں کہو قرآن حدیث کے قانون کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، شریعت کے قانون کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑ سکتے ہم، سمجھے؟ اس کے علاوہ ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، استاد، بھائی نبی تو وہ ہے نہیں، کوئی بہت چوک ہو جائے کبھی تو اس بات میں ہم طرفداری کریں گے اس کی، اور کہتے کیا کرتے ہیں، ہاں پھر اس سے ایسے ہی جدا ہو جائیں گے، چھوڑ دیں، اسے کہیں گے، بات کریں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر وہ ضد کرے کہیں میں نہیں مانتا، ہم قرآن حدیث کی دلیل دے رہے ہیں، مانو اس کو، کہیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے السلام علیکم، ہم ایسوں کو اپنا بڑا نہیں مانتے جو قرآن حدیث کے قانون سے ضد کرے، السلام علیکم ہم نے تو جو ہے دین سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ہم نے دلوں میں جگہ دی ہے۔ دیکھو ایمانیات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ سارے بیان ہو چکے، ایمانیات جتنے بھی تھے، اب کیا رہے گا؟ ایمانیات کے اب دارالعلوم دیوبند ایک اچھا ادارہ ہے، محبوب ادارہ ہے، دین کی صحیح ترجمہ نہیں کر رہا ہے، دین و جان سے محبت کرتے ہیں، دارالعلوم کو ضرورت پڑے پسینے بہانے کے ہمارے تو ہم خون بہا دیں گے دارالعلوم کی محبت میں، اور بھی اس کے ماتحت چل رہا ہے، خالی دارالعلوم ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، جو دارالعلوم کے مشن پر چل رہے ہیں، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے آج تک صحیح ترجمہ نہیں کی ہے، ہم دل و جان سے دارالعلوم کا ساتھ دیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان میں گھسیڑ لیں اس کو، ایمان میں نہیں گھسیڑیں گے۔ اندلس میں بخارا میں ایک سے ایک ادارہ تھا، ایک سے ایک ادارہ، آج نام نشان نہیں ہے ان اداروں کا، کیا ہے ہمارا عقیدہ اندر کا مضبوط والا عقیدہ، اگر دارالعلوم دیوبند میں غلط آدمی کا قبضہ ہو جائے اور وہ شریعت سے اپنی باتوں کو ٹکرانے لگے تو ہم دارالعلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، باقی ابھی تک دارالعلوم دیوبند الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نمبر کی ترجمانی کر رہا ہے، دل و جان سے ساتھ دیں گے۔ اگر غلط آدمی کا قبضہ ہو جائے گا دارالعلوم پر اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، نہیں ہٹے گا، وہاں سے غلط ترجمانی اگر دین کی ہونے لگے اللہ نہ کرے تو ہم کسی کی نہیں مانیں گے، مضبوط والی نیت ہم نے قرآن حدیث کے پیچھے باندھی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اچھے اداروں سے محبت کرو، اچھے علماء سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جو ہے یہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کر لیا کرو، شروع کی 10 آیت آخر کی 10 آیت، جو قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے سبقاً ان آیتوں کو محفوظ کر لو، بہت بھیانک فتنہ جو ہے پہچان، مسجدیں چمکدار ہوں گی، دل دکھائے جائیں گے، ہو تو گیا تھوڑا سا دجال آنے والا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا اس دنیا میں، تو بھائی حفاظت کرو۔ سورۃ تغابن پڑھتے ہیں، سورۃ تغابن، اس سورت کو پڑھ کر سینے پر پھونک مار لو، یہ بزرگان دین کا تجربہ ہے، تو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے امام صاحب کے پاس بوتل میں پانی لے کر آ جاؤ کہ امام صاحب یہ پانی پڑھ دو، ہم اپنے گھر میں پلا دیں گے، آٹے کا دم کرا کر، جو ہے نقش تعویذوں سے بہتر یہ کھانے پینے چیز پر دم کرا کے زیادہ بہتر ہے۔ بھائی شریعت کے دائرے میں نقش تعویذ کرو جو کرا لو، لیکن یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پانی اور کھانی چیز پر دم کر کے جو ہے اس کو کھاؤ، جو بچہ نافرمان ہے اس کو امام صاحب کے پاس لاؤ، امام صاحب سورۃ تغابن پڑھ کے دم کرو اس پر، سورۃ طلاق سے پہلی سورت ہے سورۃ تغابن، طلاق کا اس کو یاد رہے گا، طلاق سے پہلی سورت سورۃ تغابن ہے، تو یہ پڑھ کے دم کرا لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ دخان، اس کی یہ حدیث میں ہے، سورۃ دخان، جو بندہ سورۃ دخان جمعے کی رات میں پڑھ لے صبح ہوتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث، جو بندہ جمعے کی رات میں یہ دن میں پڑھ لے، اس حدیث میں دن کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائی